اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں جناب آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ اسلام اور خواتین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو آخری طاق عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اس میں روح الامین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور پروردگار عالم نے یہ بڑی برکتوں والی رات، بڑی عظمتوں، بڑی فضیلتوں والی رات رکھی ہے۔ اور اسی رات میں قرآن مجید، فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ آج شب قدر اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ آج اس رات کے فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس رب سے لو لگائیں گے، مانگیں گے اس پاک پروردگار عالم سے جسے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے چشم تر مانگ لو، لیلۃ القدر ہے چشم تر مانگ لو، درد دل اور سوز جگر مانگ لو، درد دل اور سوز جگر مانگ لو، رحمتوں برکتوں سے بھری ہے یہ شب، رحمتوں برکتوں سے بھری ہے یہ شب، شام سے تا بوقت سحر مانگ لو، شام سے تا بوقت سحر مانگ لو، اور رب سے پھر تم کو سب کچھ ہی مل جائے گا، رب سے پھر تم کو سب کچھ ہی مل جائے گا، رب کے محبوب کے نام پر مانگ لو، رب کے محبوب کے نام پر مانگ لو، اور مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی، مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی، ان کی رحمت کی بس ایک نظر مانگ لو، ان کی رحمت کی بس ایک نظر مانگ لو۔ آئیے مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیات جو تشریف رکھتی ہیں، سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں، مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ اسلام اور خواتین کا، بہت عمدہ گفتار ہیں، جامع گفتگو فرماتی ہیں، مفصل گفتگو فرماتی ہیں، دلائل کے ساتھ الحمدللہ۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپا؟ الحمدللہ، سلامت رہیے۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت ہیں بہت اچھا یہ بھی بولتی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ تشریف لاتی ہیں۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ، بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ آج جو شخصیت ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس بزم کا ایک مستقل حصہ ہے ثناخوان رسول بھی الحمدللہ۔ آج جن کو ہم نے مدعو کیا ہے جناب، بڑے رچاؤ کے ساتھ، بڑی مضبوط آواز اللہ رب العزت نے انہیں دی ہے، بڑے جذب کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ اللہ کا بھی حد، روزے اچھے جا رہے ہیں آپ اللہ کا کے؟ دیا۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز بالکل کرتے میں ہیں۔ آغاز کرتی ہوں۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، آگے آگے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل
تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی گئے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او باطل انسان، او باطل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، لاکھوں من میں اٹھی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا بات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا مین، کوئی نہ ہوگا مین، اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کی گیت، تجھے فنا کی گیت، نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ فرید، اللہ تیرا جاگ جگا دے اور سوتا ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، سبحان سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، بے شک اللہ باقی من کل فانی، کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ امتیاز آپا، شب قدر کی حقیقت کے تعلق سے میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ ارشاد فرما دیجئے، اور شب قدر کا قرآن سے تعلق، اس تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر رکھی قرآن مجید میں، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ ہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا اصول اور نظام جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، دنوں میں سے آپ دیکھیں تو جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی، اسی طرح راتوں میں جو فضیلت والی رات جسے اللہ رب العزت نے خود خیر من الف شہر فرمایا، وہ یہ شب قدر کی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اسے تاک راتوں میں آخری عشرے کے چھپا دیا گیا ایک راز کی طرح۔ آپ دیکھیں تو رمضان المبارک جب انسان روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اب 20 روزے گزارنے کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل ہونے لگ جاتی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، تو اللہ نے آخری عشرے کو ایک جداگانہ رنگ دے دیا، اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو چھپا
جا کر کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اسے تلاش کرو، تو بندہ مومن پھر سے ایک اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے اس رات کی تلاش میں کہ میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ اس رات کے اس لفظ پر ہی غور کرتے ہیں تو دیکھیں قدر کا مطلب ہوتا ہے شرف والی، عظمتوں والی، عزتوں والی رات۔ یہ رات اتنے بڑے شرف والی ہے کہ جو اس رات کو جاگتا ہے اس بندے کو بھی قابل قدر بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ رات اس قدر کا ایک مطلب تقدیر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات پورے سال بھر کے تقدیر اور فیصلے فرشتوں کے قلمدان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو قدر کا مطلب وہ ایک تنگی کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اس رات اتنی نورانی مخلوق زمین پر آتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اور ایک نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا علماء میں سے کہ یہ قابل قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قابل قدر امت کو قابل قدر رات عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر آپ نے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا خصوصی جو تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پر جو اس کا نزول ہے اور قرآن مجید جو وحی الہیہ ہے، صحیفہ رشد و ہدایت ہے، وہ قرآن مجید کے جس سے ہر فرد فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قبول کرے اور جو اس پر عمل کرے۔ نوع انسان کے ہر فرد کے لیے اس میں ہدایت، اس میں نور، اس میں برکات موجود ہے۔ اب وہ برکتوں والی کتاب، وہ برکتوں والا کلام جس رات اترتا ہے، وہ رات کی خاموشیاں جن میں اسے چھپایا گیا، اس کے فیوز و برکات کو اس رات کو شب قدر بنا دیا گیا، اور اس سے تھوڑا تھوڑا حصہ آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ السلام پر اترتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں تو چونکہ قرآن مجید اس کی فیوز و برکات لامحدود، کیونکہ وہ اس اللہ کا کلام ہے، تو اسے جب رات میں چھپایا تو اس رات کی فیوز و برکات لامحدود، فرمایا خیر من الف شہر۔ اب آپ اس لفظ پر ہی غور کریں، الف شہر کہتے ہیں 1000 مہینوں، 1000 مہینوں کو آپ گنے تو 83 سال بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے، اور فرمایا اس سے بھی کہیں زیادہ، اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی کہیں زیادہ، گویا وہ ایک رات عبادت کرنا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 5 راتیں ہیں طاق راتیں، 21ویں کی، 23ویں کی، 25، 27 اور 29 کی رات۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں آج 26واں روزہ ہے، آج کی رات 27ویں شب ہے، تو دھیان دینا کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے وہ اس کے 9 حروف ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو تو 27 بنتا ہے، تو 27ویں کی رات ہے۔ پھر کہتے ہیں علماء کرام کہ اس کے الفاظ کو گنا جائے تو 30 الفاظ ہیں اس سورہ قدر کے، اور جو 27واں لفظ ہے وہ ہے وحیہ، ہیہ کہتے ہیں یہی ہے وہ رات، تو 27واں وہ لفظ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے 27ویں کی وہ رات ہے۔ پھر ایک اور انداز سے علماء کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کہ طواف کے چکر 7 ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، آسمان 7 ہے، زمینیں 7 ہیں، تو ان 5 راتوں میں طاق راتوں میں غور کرو تو 7 کا ہندسہ 27ویں میں آتا ہے۔ تو یہ آج کی یعنی آج 26واں روزہ ہے، آج کی رات ہے، تو کم از کم اس رات کو پکڑ لو، اس رات کو عبادت کر لو۔ یہ رات ایک عام سے بندے کو خاص کر دیتی ہے، اسے قابل قدر بنا دیتی ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے جناب شب قدر اور اس کی فضیلت۔ اس تعلق سے ہماری اسلامک اسکالر گفتگو فرما رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں۔ زرمینہ، آپ یہ بتا دیجئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات کیسے اور کیوں کر عطا ہوئی؟
شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بے شک بہت عظیم رات اور جس کی تعریف خود اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو بے شک اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے صبح طلوع فجر تک سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں. تو بہت محترم اور مقدس رات ہے اور اس میں اللہ پاک کی رحمت ہمیں اپنے عروج پہ، اپنے بام پہ نظر آتی ہے جو اپنے بندے کو لمحہ لمحہ پکار رہی ہوتی ہے. شان نزول کے حوالے سے بات کی جائے سورہ قدر کے حوالے سے، تو صحابہ کرام کی لگن کی وجہ سے بیسکلی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں یہ رات اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوئی. تو آپ سورہ قدر کے شان نزول کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آپ نے کیسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ شمون وہ شخص تھا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، راہ جہاد میں رہا، روزے سے رہا، اس نے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا بھی اہتمام فرمایا اور ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی بھی کثرت کی. اور یعنی اس نے اللہ رب العزت کی کامل اطاعت اور بندگی کو اس نے وہ فریضہ انجام دیا. تو صحابہ کرام چونکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری عمریں چونکہ اتنی طویل نہیں ہے تو ہم اس رات کا اجر و ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لگن کو دیکھا، ان کی حسرت کو دیکھا، ان کی تڑپ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور سورہ قدر کا نزول ہوا اور جس میں فرما دیا گیا کہ تم کو یہ رات عطا کر دی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو تمہیں 1000 مہینوں سے بھی جس کا ثواب افضل قرار دے دیا گیا. تو آپ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی شان ہے کہ ہماری عمریں چونکہ کم ہیں، وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ پاک نے کتنا کرم، کتنا احسان فرمایا اپنے پیارے بندوں پر کہ ہمیں یہ رات عطا فرما دی گئی جس میں ہم ایک رات عبادت کریں گے اور ہمیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اور افضلیت کے ساتھ عطا فرما دیا گیا. اللہ اپنے بندوں سے بے شک بہت زیادہ محبت کرتا ہے. انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو کبھی 20 ٹائمز، کبھی 50 ٹائمز. اور قرآن پاک میں اس طرح بھی ذکر ملتا ہے کہ 700 گنا زیادہ ثواب نیکیوں کا بڑھا کے اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایڈریس کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک میں تمہیں تمام گناہوں کی معافی عطا کروں گا. تو آپ دیکھیں اللہ پاک کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو امیر بنا دے یا کسی کو فقیر بنا دے اور کسی کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہمیں بابرکت رات عطا ہوئی ہے جسے ہمیں کثیر عبادات کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اور سورہ قدر جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ہمیں تسلی بھی دے رہی ہے کہ بنی اسرائیل 83 سال اور 4 ماہ عبادت کر کے، مستقل عبادت کر کے اللہ سے جو اجر و ثواب حاصل کریں گے، جو مقام حاصل کریں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مبارک رات میں جاگے گی، شب بیداری کا اہتمام کریں گے، عبادت کا اہتمام کریں گے، بیسکلی اس رات کی قدر کریں گے، تو وہ مقام اللہ رب العزت ان کو اس ایک رات کے صدقے میں عطا فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب قدر فرما دیجئے. دیکھیے زینب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ مبارک رات عطا ہوئی. جب آخری عشرہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، بستر لپیٹ دیا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہمت کس لیا کرتے اور آخری عشرے میں آپ کا معمول رہا کہ آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اور جب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس رات کو پائیں تو کیا کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا عطا فرمائی کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ رات فقط میری امت کو عطا کی گئی اور مجھ سے پہلی امتوں کو یہ شرف عطا نہ ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ اس رات جو اجر اور ثواب کی نیت سے جو کھڑا رہا، جس نے عبادت کی، اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اور ایک اور فرمان مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس رات، اب دیکھیں اتنی اس کو مختصر کر دیا، 5 راتوں کے اندر چھپا دیا کہ کسی رات تو اٹھو اور طاق راتوں میں اللہ کی رضا کو تلاش کرو، عبادت کرو اس کی. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ گویا ہر خیر سے محروم رہا.
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات جبریل امی فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو. سبحان تو اللہ. آپ غور کریں، فرشتوں کی جماعت سردار کے ساتھ آتی ہے اور ہمارے لیے دعا کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ذکر میں ہوں، جو قیام میں ہوں، جو رکوع میں ہوں، جو سجدوں میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تاکید فرمائی اپنے اقوال اور احادیث کے ذریعے، دوسری طرف اپنا یہ معمول رکھا کہ آپ علیہ السلام خصوصی طور پر ان راتوں کو عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے. میرے آقا علیہ السلام تو ہر لمحہ ہی، آپ کی تو شان یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنی رات کو نہ کھڑا ہوا کرو، مگر ان راتوں میں ایک جداگانہ انداز کے ساتھ آپ عبادت کرتے اور تاکید بھی کرتے اہل خانہ کو بھی اور صحابہ کو بھی کہ اس رات عبادت کرو اللہ کے خیر سے تاکہ محروم نہ رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس قدر کریم ہے وہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے بار بار اپنے بندے کو اپنی جانب بلانا چاہتا ہے. تو آج کی رات جو مانگنا ہے اس رب سے مانگ لیجئے. سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ کلام شامل کرتے ہیں. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان بات تو سن نسیمہ، جانے بے بتہا گزر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن. سبحان اللہ. تو ہی سلطان عالم یا محمد، ذروئے لطف سوئے میں نظر کن، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن. تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے جانے عالم یا محمد، تو ہی ہے جانے عالم یا محمد، نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن. ببریں جانے مشتاقم با آجاں فدائے روضہ خیر البشر کن. ببریں جانے مشتاقم با آجاں فدائے روضہ خیر البشر کن.
نسیمہ جانب بطحا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت نسیمہ جانب بطحا گزر کن مشرف گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQTV پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سیگمنٹ جناب اسلام اور خواتین، اور آج کا عنوان بہت ہی خوبصورت، جیسے کہ آج انشاءاللہ تعالی آج کی جو شب ہے بڑی قدر والی ہے، بڑی رحمتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ شب قدر اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ زرمینہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات ملائکہ جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں، کیا تفصیل ہے اس تعلق سے فرمائیے گا؟ شکریہ زینب۔ بے شک احادیث مبارکہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کی ایک کثیر جماعت، ایک جلو ان کا زمین پہ اللہ کے حکم سے اترتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان باکمال لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، جو تلاوت کلام پاک سے جڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ان باکمال لوگوں کو تلاش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان پر اللہ پاک کا خاص نور اتر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس نور سے خود بھی فیض یاب ہو سکیں۔ تو کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ فرشتے مجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے وہ پر مشارق و مغارب میں کھولتے ہیں جو عموماً کسی اور موقع پہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ فرشتے مجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب عبادت کی حالت میں تم پر رکت طاری ہو جائے، جب تمہاری آنکھوں سے وہ اشکوں کا ہجوم بہنے لگے، تمہیں ندامت کا احساس ہو، توبہ کا احساس ہو، عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جائے، تو سمجھ لینا کہ فرشتے تم سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو بھی شب بیداری کی تلقین کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اس شب میں چونکہ فرشتوں کی کثیر تعداد اللہ کے حکم سے زمین پر اترتی ہے اور گویا زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات سے بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے پوری امت کو، تمام عالمین کو، کہ ہم اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے کثرت سے اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ پھر اس شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ اس رات میں قدر والی رات ہے نا، تو قدر والی رات میں قدر والے کلام پاک کی تلاوت کی جائے تو زندگی بھی قدر والی ہو جاتی ہے اور نامہ اعمال بھی قدر والا ہو جاتا ہے۔ پھر دعا اور استغفار کا اہتمام کرنے کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہ درود پاک کی جب ہم کثرت کرتے ہیں زینب، تو درود پاک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف سیغوں کی صورت میں پھول سجے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی کیفیات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر روزہ اور قرآن پاک اللہ کی حضور سفارش کریں گے کہ روزہ کہے گا کہ میں نے دن کے ٹائم اس کو خواہشات نفسانی سے دور رکھا، روکے رکھا، اور قرآن پاک فرمائے گا کہ میں نے رات کے ٹائم چونکہ یہ مصروف تلاوت قرآن رہا تو میں نے اس کو خواہشات نفس سے دور رکھا، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس لیے اس رات میں کثرت سے اس کو پانے کے لیے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کرنا چاہیے اختصار کے ساتھ۔ امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان کے پاس آتا مسائل لے کر، آپ فرماتے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ ہمیشہ یہی کیوں فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں نہیں فرماتا، یہ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور اپنی جانب سے
نعمتیں بھی سبحان عطا اللہ، فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امتیاز اپا، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں توبہ کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے فرمائیے۔ زینب آپ دیکھیں تو توبہ ویسے بھی وہ زمین ہے کہ جس پر نیک اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، توبہ بے شک۔ اصل ہے، توبہ بنیاد ہے، جڑ ہے عبادات کی، کہ آپ احساس ندامت کے ساتھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ دیکھیں تو گناہوں اور کثافتوں سے ہمارے وجود، ہمارے باطن اتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو ہر ایک شخص کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ پر اللہ کی رضا اور خوشنودی ایسے حاصل ہوتی ہے، وہ جیسے صحرا میں کسی گمشدہ کو پانی اور سواری مل جاتی ہے، تو ایک توبہ بذات خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم رکاب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اس پر مستضاد کے رمضان المبارک جو فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس فضیلتوں والے مہینے کے اندر وہ پھر تاک رات شب قدر، گویا برکتوں پر برکتیں، برکتوں پر، جیسے وہ آپ کہتے ہیں ریز ٹو دی پاور میں کتنی وہ طاقت بڑھ جاتی ہے کئی گنا، تو ایسے ہی آپ کا توبہ کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ جانا، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ایک طرف تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیک اعمال قبولیت کی سند پاتے ہیں، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت گزر چکا، اب دوزخ سے رہائی کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، تو ان پروانوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیور کر چکے ہوں، خالص کر چکے ہوں، تو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ توبہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا بھی ذکر ہوا کہ جو بھی اجر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ گناہ ہمارے صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، کچھ خطائیں ہیں، کچھ عمدن، کچھ سہون ہو گئی ہم سے، تو کچھ تو روزوں نے جھاڑ دی پتوں کی طرح، کچھ تراویح نے ہم سے دور کر دی، تو اب جو بچ گئی ہیں توبہ کرتے ہوئے اس اللہ کی بارگاہ میں جائیں شب قدر میں، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اپنے فیض و برکات، برکتیں عطا فرماتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور یہ بھی کہہ دوں کہ توبہ کی توفیق ہی اس کی قبولیت کی نوید ہے۔ بے شک، بے شک۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا حکمتیں ہیں اور کیسے پائیں اس رات کو؟ شکریہ زینب، بہت پیارا سوال ہے۔ دیکھیں، راز کی باتیں اوپن نہیں کی جاتی، انہیں مخفی ہی رکھا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بندہ نوازی ہے اور بڑا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری رات عطا فرمائی جس میں مقام علیین سے ارواح آتے ہیں، نیک ارواح، اور اپنے جو ان سے منسلک لوگ ہوتے ہیں اپنے پیاروں کو اللہ کے حضور سر بسجود دیکھ کر، عبادت کی حالت میں دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ جو انسان ہے، مسلمان ہے، وہ ایک رات کے ساتھ ہی نہ کنیکٹ ہو جائے کہ ہم نے صرف اسی رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو، اس کو تلاش کریں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے تاک راتوں میں تلاش کرنے کا، اور وہ اللہ کے حضور اپنی التجائیں رکھ سکیں اور اس رات کے انعامات و اکرامات پا سکیں، اور وہ ذوق، اس کا لطف اور دوبالا ہو جائے جب وہ اس کو تلاش کریں۔ پھر آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ اس رات کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس رات کے انعام و اکرامات سے واقف ہے، اس کی قیمت سے واقف ہے، وہ یقیناً اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ وہ خوبصورت رات ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول شدت سے ہوتا ہے، اس کے اکرامات کی بارش بڑی خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ پاک یقیناً ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے معمولات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ڈھالنا چاہیے، پھر تلاوت کلام مجید سے کنیکشن خاص ہونا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو اسٹڈی کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنا، اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا، اگر ہو سکے تو نفلی اعتکاف کی عبادت کا ثواب بھی لے لیا جائے۔ تو یہ تمام تر اس کی عبادات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس رات کو پا سکتے ہیں۔ پھر تلاوت کلام مجید کے ساتھ چونکہ اس رات کو خاص کنیکشن ہے کہ نزول ہوا، تو جب ہم تلاوت کلام مجید کریں گے زینب تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا اور غفلتوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے ہم بات کریں تو جب تلاوت کلام مجید کریں، ہم درود پاک پڑھیں، یہ تمام وہ خوبصورت عبادات ہیں جو قابل قدر رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے میں عطا کی گئی ہیں۔ یہاں میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے حوالے سے یہاں روایت کو کوٹ کرنا چاہوں گی۔ امام راضی نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو 400 سال کی عبادت لے کر آئے گا بنی اسرائیل کا، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو 40 سال کی عبادت لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور جب ایک انعامات کی بات آئے گی تو اللہ پاک اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ تو دوسرا شخص بنی اسرائیل کا دائرہ ادب میں ہے کہ اللہ کے حضور گزارش کرے گا کہ یا اللہ پاک، میں نے 400 سال عبادت
عبادت کی ہے تو پھر میرا ثواب کم کیوں اور اس کا زیادہ؟ اللہ پاک فرمائے گا کیونکہ تم نے عذاب کے ڈر سے عبادت کی ہے، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بندوں میں موجود ہیں اور اللہ پاک ان پر عذاب اتارے، ان کو یہ بات معلوم تھی، اس کے باوجود انہوں نے ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس لیے ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ موضوع پر، اس عنوان پر جتنی بات کی جائے، جتنا کلام کیا جائے، یقینی طور پر ہمارا دل نہیں بھرتا۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بس جتنا ہو سکے اس رات میں عبادت کیجیے، وہ رب ہمیں خود پکار رہا ہے، وہ رب کائنات جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے، تو بس اس رات میں جو مانگنا ہے اس رب سے مانگ لیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اس کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے کلام پر اختتام کریں گے۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، سیاہ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تابائن کے سار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، ہم سب کی توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر میری لہو لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آہ رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول
میں ہوں گناہگار مگر تو تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو۔ میں معاف کرتی ہوں اپنی قصور کا، میں ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔